سلام ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غفل احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فان اللہ یقول اقم الصلاة لذکری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی ایک کی نیند کی وجہ سے یا غفلت کی بنا پر نماز چھوٹ جائے تو جس وقت بھی یاد آئے اس کو ادا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ رمضان مبارک کا مہینہ چونکہ قریب ہے اور الحمدللہ ان دنوں میں عام مسلمانوں کو رجوع مساجد کی طرف، عبادت کی طرف شوق بڑھ جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے جو ہے قضا نمازوں کی ادائیگی سے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے اگر کسی آدمی کی نمازیں رہ گئی ہوں، چاہے وہ غفلت کی بنا پر رہ گئی ہوں یا نیند کی وجہ سے چھوٹ گئی ہو، چاہے جو ہے جان بوجھ کر اس نے نماز قضا کر دی ہو، چاہے تھوڑی سی نمازیں ہوں یا سالوں ہی کی نمازیں ہوں، بہر صورت قرآن اور حدیث میں اس بات سے متعلق واضح احکام ہیں کہ اس کو نماز قضا کرنا لازم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور اگر نمازیں درست نکل آئیں تو پھر آگے کا حساب آسان ہوگا۔ تو اگر کسی شخص کے دل میں قضا نمازیں رہ گئیں تو پھر کل قیامت کے دن اسے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور کل یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حقوق کی ادائیگی۔ اب اگر ایک آدمی نے غفلت کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھی، چند دنوں تک، چند سالوں تک نماز نہیں پڑھی، پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، تو جو اس کی گزشتہ نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو وقت پر نہ پڑھنے کا گناہ تو معاف ہو جائے گا کہ بھائی آپ نے وقت پر نماز ادا نہیں کی، مسجد میں آ کے نماز ادا نہیں کی، لیکن نماز کی جو ادائیگی ہے وہ اس کے ذمے میں باقی ہے۔ اور توبہ کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ یہ جو نماز اللہ کا حق ہے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر میں نہ لگے اور اپنے فارغ اوقات میں جو ہے اس کو قضا کرنا شروع نہ ہو جائے۔ یہ مسئلہ اتنا عام ہے کہ خیر القرون کے زمانے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، تبع تابعین، سب کے زمانے سے اتفاقی چلا آ رہا ہے، اور چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ اگر کسی شخص کی نماز قضا ہو جائے تو ان کو قضا کرنا ہی ضروری ہے۔ اب ہمارے دور میں جو ہے بعض لوگ اس بات کی طرف جو ہے زور دیتے ہیں کہ بھائی قضا نمازوں کی ادائیگی کوئی ضروری نہیں، قضا توبہ کر لو بس یہ کافی ہے۔ علماء کا اس بات میں تو اختلاف رہا ہے کہ بھائی قضا نمازوں کی ادائیگی فی الفور فوراً کرنا واجب ہے یا کچھ تاخیر کی جا سکتی ہے، اور سنتوں کی قضا بھی ہے یا قضا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے قضا نمازوں کے اندر ترتیب رکھنا ضروری ہے یا نہیں، ان مسائل میں تو اختلاف ہوا ہے، لیکن اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں رہا کہ بھائی اگر نماز قضا ہو گئی چاہے وہ چند سالوں کی نہ ہو تو اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ تمام ائمہ اس پر متفق ہیں۔ اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ایک اجماعی مسئلے کے اندر ایک نئی رائے نکال لینا کہ بھائی جو ہے وہ صرف توبہ کرنا کافی ہے، تو میرے بھائی اور دوستوں یہ سب گمراہی ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 14 سال سے جو علماء دین کو سمجھ رہے تھے ان سے غلطی ہو گئی۔ اس لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ جتنی بھی نمازیں آدمی کے ذمے میں رہ گئی ہوں، چاہے وہ غفلت کی بنا پر ہو، نیند کی وجہ سے ہو، قضا ہو، اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے متعلق بنیادی طور پر مسلم شریف کی حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کی نماز نیند کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے چھوٹ جائے تو فلیصلیھا اذا ذکر، تو بھائی جیسے یاد ہے اس کو ادا کر لو۔ پہلی بات تو حدیث میں واضح اشارہ اس بات کی طرف موجود ہے کہ اصل میں ظاہر سی بات ہے کہ عمومی جو نماز سے چھوٹنی ہوتا ہے غفلت کی بنا پر ہے، کام کاج میں لگ گئے، وہاں چلے گئے، نماز چھوٹ گئی، یا جو ہے وہ آنکھ نہیں کھلی، اور ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں تو بس یہی صورت ممکن ہو سکتی تھی کہ وہ ان کی آنکھ نہیں کھلی، ان سے تو یہ بات ممکن ہی نہیں تھی کہ وہ قصداً نماز چھوڑ دیں، تو عمومی حالت کا بیان ہے۔ تو جب حدیث کے اندر یہ بات اشارہ کر دیا کہ بھائی نیند کی وجہ سے تمہاری نماز رہ جائے تو اس کی قضا کرنا فوراً ضروری ہے، تو آپ مجھے یہ بات بتائیں جو آدمی جان بوجھ کر نماز ہی نہ پڑھے،
غفلت کی بنا پر کسی سالوں سال کی نماز میں رہ جائیں تو بالکل یہ بات ظاہر ہے کہ اس کو قضا نمازوں کی ادائیگی ضروری ہوگی. اور بخاری شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہے لا کفارۃ لہا الا ذالک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا کہ بھائی جب نمازیں رہ گئیں تو اس کا کفارہ صرف یہی ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ روزوں کے اندر بھی مسئلہ ہے، خدا نہ خاصہ کسی کی کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے اور ڈاکٹر اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آئندہ بھی جو ہے یہی امکان ہے کہ آپ اس بیماری سے صحیح نہیں ہوگی، تو بھائی اس کا یہ فدیہ دے دو، کفارہ دے دو. لیکن نماز میں ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں. اس طریقے سے آپ حج کے اندر جاتے ہیں، اب اس کے اندر کوئی چیز اگر چھوٹ جائے تو اس میں صدقہ دے دیں، اس کے اندر دم دے دیں تو اس کی تلافی ہو جاتی ہے. لیکن نماز کے اندر ارشاد فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس کو ادا ہی کرنا پڑے گا اور کوئی صورت نہیں. اور تیسرے اشارے اس بات کی طرف کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ بھائی نمازیں جب تمہاری چھوٹ جائیں تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو ادا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دے کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. تو یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کے طور پر پیش کری. تو یہ آیت جس طریقے سے نماز کو ادا نمازوں کے بارے میں ہے کہ بھائی جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، تو یہی آیت قضا نمازوں کے بارے میں بھی ہے کہ بھائی اگر تم نے غفلت کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھی، نمازیں چھوٹ گئی ہیں، تو اب نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. تو سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نمازیں چاہے 2 رہ گئی ہوں یا 2 مہینے کی رہ گئی ہوں یا 2 سال کی رہ گئی ہوں، ان کو ادا کرنا لازم ہے. اب جو ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تھوڑی نماز ہو 4-5 تو ان کی قضا تو لازم ہے، لیکن اگر سالوں کی چھوٹ گیا تو صرف توبہ کر لو. تو سوال یہ ہے کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے، ایک عام ضابطہ، ایک عام حکم بیان کر دیا گیا کہ بھائی جب نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا لازم ہے بس. اور قرآن اور حدیث کا یہی انداز ہے. اب ہر جزئیے کی الگ حکم نہیں دیا جاتا. یہ بالکل اسی طریقے سے کہ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور آئندہ دنوں میں اس کی قضا کر لے. اب دیکھیں ایک عام حکم دے دیا نا. اب بیماری کی وجہ سے آپ کے 2 روزے رہ گئے، جب بھی وہ یہ آیت اس کے لیے دلیل بنے گی. بیماری کی وجہ سے آپ کے 10 روزے رہ گئے، جب بھی یہ آیت اس کے لیے دلیل بنے گی. اب کوئی آدمی مطالبہ کرے کہ بھائی اس آیت کے اندر تو اگر میرے 2 رمضان کے روزے رہ گئے تو اس کا تو ذکر نہیں ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی قرآن میں ہر جزئیے کے لیے الگ الگ حکم تھوڑی آئے گا، ہر صورت کے لیے ایک عام ضابطہ بیان کر دیا آپ کے لیے کہ جب بھی آپ کے لیے جو ہے وہ روزہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرو. تو بالکل اس طریقے سے حدیث میں ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ جب نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرو. اب یہ کہنا ہے کہ بھائی وہ 1 مہینے کی نمازیں چھوٹ گئی تو اس کے لیے مستقل دلیل، تو اس کے لیے تو پھر جو یہ دعویٰ کرے گا اس کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کرنا ضروری ہوگی. اور قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے یہ بات معلوم ہو سکے کہ بھائی تھوڑی نمازیں چھوٹی ہیں تو اس کی قضا ہے، زیادہ نمازیں چھوٹی ہیں تو اس کی قضا نہیں ہے. بلکہ حدیث کے اندر واضح ایک عام حکم بیان کر دیا گیا بھائی تمہارے لوگ میں سے جس شخص کی غفلت کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی ہو تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد آئے تو اس کی ادائیگی میں لگ جائے. تو اب ایک نئی رائے نکالنا تو میرے بھائی اور دوستوں شدید گمراہی ہے. قضا نماز سے متعلق مسائل آئندہ مدارس میں بھی عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.